وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سورۃ الاعراف 206 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل ہے. مکمل صورت اللہ تعالیٰ نے تلاوت کرنے اور سننے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائی. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاعراف کا ذکر فرمایا ہے. آیت نمبر 46 میں 48 میں آیا ہے. قیامت کے دن وہ لوگ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، ایمان والے ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، اللہ نے جنت میں داخل فرما دے. اور جن کا ایمان نہیں تھا ان کا پلڑا کہاں بھاری ہونا ہے، وہ جہنم میں چلے گئے. وہ لوگ جن کا ایمان تو ہے لیکن نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی. ابتدا ان کو جنت اور جہنم کے درمیان رکھا جائے گا، جس کو اعراف کہا جاتا ہے. وہاں پر جو لوگ ہیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی کھا رہے ہوں گے اور ادھر جہنم کی تپتی اور لو والی گرم ہوا بھی پہنچ رہی ہے. جب وہ دیکھیں گے جنتیوں کی جانب تو دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی داخل کر دیں. نہیں ہوتا. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. جب ان کا چہرہ جہنمیوں کی جانب ہوگا تو دعا کریں گے رب العالمین لا تجعلنا مع القوم الظالمین. ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ کرنا، ہمیں اس سے بچا. پھر فیصلہ ہو جائے گا کہ تم بھی جنت میں کرے گا. اب دو ہی رہ جائیں گے، یہ جنت والے یہ جہنم والے. تیسرا فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ. یہ جہنمیوں کو آواز دیں گے جبکہ بہت فاصلہ ہوگا لیکن اللہ آواز پہنچائے گا. کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اللہ نے جو ہم سے وعدے کیے تھے نا جنتیوں سے، ایک وعدہ اللہ نے پورا کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے وعدے کیے ہوں اور آج پورے نہ ہو جائیں. جو فرمایا وہی دینا. فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. کیا اللہ نے جو تم سے وعدے کیے وہ بھی سچے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ قالوا نعم. انتہائی شرمندگی سے کہیں گے جی ہاں، وہ وعدے بھی سارے سچے ہیں. وہ جہنم سچی ہے، اس کی آگ سچی ہے، اس کا بھڑکنا سچا ہے، اس کے سانپ اور بچوں برحق ہے. ساری چیزیں تھیں. اللہ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. جہنم والے جنتیوں کو ایک موقع پر آواز دیں گے، کہیں گے تمہارے پاس بڑی نعمتیں، اب أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ اللَّهِ. کچھ جنت کا پانی ہمیں سے کھا دو تھوڑا سا. أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. بڑے تمہارے پاس پھل ہے، بڑی نعمتیں ہیں، یہ چیز تو ہمیں بھی کھانے کو دے دو. جنگ کر رہے ہیں، بری حالت ہے ہماری.
قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا، جنت کی کھانے کی چیزیں ہوں یا پینے کی چیزیں ہوں اللہ نے کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کرا دیا۔ کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اس لیے کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا۔ اتخذوا دینہم، اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور قانون بتایا دیا، تم نے اس کا مذاق کیا، دین پر طرح طرح کی تم نے اعتراضات کیے۔ جو دین پر چلنے والے لوگ تھے ان کی زندگی تم نے دنیا میں طے کر دے رکھی، وغیرہ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ تم نے سمجھا کہ یہاں کا ہوتا ہمارے پاس آ گیا، مال دولت ہمارے پاس آ گئی، حکومت ہمارے پاس آ گئی، جو چاہے ہم کرتے جائیں۔ فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، فرمایا کافروں نے جس طرح ہمیں بھلا دیا تھا ہم بھی ان کو جہنم پہ پھینک کے ایسے بلا دیں پڑے، کوئی گسانے حال نہیں ہے۔ کہیں کہ لوگ ہم لنا من شفعاء، کوئی سفارشی مل جائے ہماری سفارشی کرے، اور نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا پھر ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیں، جو سو ہو گیا ہم سے ہو گیا، آئندہ ہم نہیں رہیں گے، اب تو زندگی دین والی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ وقت تمہارے ہاتھوں سے گزر چکا ہے، اب وہ کریں گے۔ اس جہان میں جس زندگی کی تمنا ہو رہی ہوگی وہ زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، ہم اس کو ضائع کریں، دھوکے میں نہ رہیں، دین سے دور نہ رہیں، دین والوں پر پانو دشمنی نہیں، ان کی غلامی اختیار کریں کہ وہ اللہ کے آشا بتلا رہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورت الاعراف کہا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے مضامین پر نظر دوڑائیں تو سورت کے جو سارے مضامین ہیں وہ تین چیزوں میں بند ہو جاتے ہیں، تین چیزوں میں۔ سب سے پہلی چیز، یہ تین دعوے ہیں اس سورت کے، جو کہ سب سے پہلی چیز آیت نمبر 2 میں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، میرے حبیب آپ اس کے مضامین کو، احکامات کو بغیر لگی لپٹی دو ٹوک انداز میں لوگوں کو سنائیں، بیان کرنے میں دل میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ رب کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے انسان کے دل میں تنگی نہیں ہوا ہے۔ حکم بظاہر تو آپ کا ہے لیکن سنایا مجھے اور آپ کو گیا ہے کہ احکامات الہیہ اور دین کی دعوت اور تبلیغ میں انسان کو ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بات کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کس چیز کی دعوت ہے، ترجمہ کہاں ترقی کر گیا، کہاں پہنچ گیا، اور میں اب بھی کہوں کہ تم داڑھی رکھ لو، ٹکنے ننگے کر لو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، کیا کہیں گے؟ سیدھی سیدھی جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کچھ سکھایا ہے اس کی خوب توڑی ہے، ڈر کے اس کو بیان ہے۔ نمبر 2، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع صرف اس کی کرنی ہے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کوئی اور کارساز اور معبود اور خدا اور بڑے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
نہ کسی اور بڑے سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ نے حکم دیے اس کی پابندی ہے۔ نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، آیت نمبر 14۔ فرمایا کہ تمہارا حقیقی معبود اور رب صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، رات اور دن کا نظام اس کے قبضے میں، یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ستارے یہ اس کے حکم کے تابع اور مسخر، اعلیٰ الخلق والامر، پیدا بھی وہی کرتا ہے اور آڈر بھی اسی کا ہی کرتا ہے۔ ساری کائنات کو اس میں چاند اور سورج فرمایا، جس طرح اللہ کے پیدا کرتا ہے آڈر بھی ان پر رب ہی کرتا ہے۔ ادعوا ربکم، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ پکارا کر۔ فرمایا دیکھتے رہے اللہ نے کس طرح یہ ہواؤں کا نظام قائم کیا ہے، کس طرح یہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ اگر ہوا بند ہو جائے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جولائی اگست میں کس طرح حالت ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، منہ کھول کھول کے بندہ سانس لے رہا ہے۔ ہوا اللہ کی کتنی بڑی ہے۔ اور پھر گرمی کے اس موسم میں جب وہ ہوائیں چلتی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، فرمایا بارش ابھی آئی نہیں ہوتی، تمہیں ہوا کا ہی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر پیچھے سے بادل بھی آتا ہے، بارش بھی آتی ہے، اللہ بنجر اور مرتع شہروں کو آباد کر دیتا ہے۔ فرمایا سمجھ لو مردو، اسی طرح مردے بھی ایک دن زمین سے نکل کے باہر آ جائیں گے۔ میں تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی تسلیمات کا ذکر کیا کہ وہ اپنی قوم کی جانب تشریف لے گئے، انہوں نے کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو ہم کہنے لگی ہے یہ تو گمراہی کی باتیں ہیں، تو گمراہ کر رہے ہیں آپ ہمیں، یہ تو میں کروں آپ کہہ رہا ہوں، تھوڑا یہ تو گمراہی۔ فرمایا میری قوم یہ گمراہی نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے رسول اس راستے پر چلتے ہیں وہ عین ہدایت دعا کرتا ہے۔ میں تمہاری کی پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فرمایا نہیں مانا تباہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ قوم عاد کا بیان ہے، حضرت علیہ السلام کو تسلیمات نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم نے کیا کہا نعوذ باللہ من ذلک انا نراک فی سفاہۃ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو عقل کی کمزوری ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کن کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ السلام کہ لوگوں نے دیکھو نا اللہ کو اپنا دین کتنا پیارا ہے کہ اس کے لیے انبیاء کرام نے قربانیاں دی، لوگوں کی باتیں سنی، اور حتیٰ کہ ایک شہادتیں قبول کی۔ قرآن میں ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، لوگوں نے تو نبیوں کو قتل تک کر دیا۔ یہ ایک نبی کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ ایسی بات برداشت کرے کہ وہ ان کی خیرخواہی کی بات کرے اور وہ آگے سے کہے اِنَّا نَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، خود کم عقل اور بے وقوف اور انبیاء کرام کو کیا کہے، لیکن انتہائی حوصلے سے جواب دیا یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں کوئی کم عقل نہیں ہوں، رب العالمین کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ جو رب کا رسول ہوتا ہے وہ کائنات کا سمجھدار ترین اور عقل مند ترین انسان ہوتا ہے۔ تم بے وقوف ہو،
جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں بڑا ذہنی سمجھدار ہوں، اور کل عقل اور بے وقوف ہمیشہ یہی سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑی ٹھیک بات کر رہا ہوں، بڑی درست بات کر رہا ہوں، یہ سارے بے وقوف ہیں۔ وہ سب مجلوب کے بارے میں آتا ہے جب پاگل خانے میں جب ہو گیا چیک کرنے کے لیے تو ایک پاگل سے ملا، کون؟ میں کہا میں صدر پاکستان ہوں۔ اس نے کہا یہاں جتنے بھی آتے ہیں سارے صدر ہوتے ہیں، تو یہاں تھوڑے دیر رہے تو ٹھیک ہو جائے۔ اسے سنتے ہی بھی نہیں پاگل آ کے اس کو یہاں آ کر کرا لیا تو پاگل دوسروں کو پاگل سمجھے۔ ہمیشہ جو اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھے نا، عقل کل کا مالک ہے، میں بڑا ذہین، میں بڑا سمجھدار، میری باتیں 100% ٹھیک ہے، سمجھ جاؤ کہ کس کے ہے یہ پہنچ گئے وہاں جہاں تک اسے جانا نہ مانا اس قوم نے بھی، اللہ نے اسے بھی کرا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا ذکر کیا۔ وَإِذَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اونٹنی مانگی وہ کو دیکھی گئی لیکن پھر بھی نہ مانا۔ جو اس قوم کے غریب غربا لوگ تھے اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دیا، اور وہ بڑے مالدار لوگ ان سے کہنے لگے، اور دیکھا ہے کہ حضرت صالح کو کیا دعوے کرتے پھرتے، کیا سیکھا کہتے۔ انہوں نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، انا بما ارسل به مؤمنون، جو وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ سورت کے شروع میں آیا کہ جو حق بات ہے اس کو قبول کرو اور بلا جھجک اس کو بیان کرو۔ یہ نہیں تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، حق والا بھی ٹھیک ہے، باطل بھی ٹھیک ہے، سچا بھی ٹھیک ہے، جھوٹا بھی ٹھیک ہے، نہ جی نہ، بس چپ کر کے اکٹھے چلتے رہیں تبھی معاملہ بنے گا۔ یہ تیسرا آدمی بڑا منافق پیدا ہوئے گا، اس نے اور خرابی کرنی ہے۔ اصل کیا ہے؟ حق کو حق اور باطل کو باطل۔ انہوں نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ انا بما ارسل به مؤمنون، جو وہ دے کر بھیجے گئے ہم ایک ایک حرف پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں لاتا، اللہ نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ انہوں نے بھی کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ان دونوں واقعات کا اس نامے کے ساتھ بھی تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نے اتباع کرنی ہے اس کی جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ نام توڑ پورا طرح ہونا چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ قوم شعیب نے کیا کیا؟ اس کو گڑبڑ پیدا کی، ماں انزل الیک کی اتباع نہیں کی، اللہ نے ان کو بھی تباہ کروا دیا۔ بڑے بڑے کاروبار تھے، بڑے تاجر تھے، بڑے مال و دولت والے تھے، لیکن جب یہ کمی ان کے اندر آئی اللہ نے تباہ کر دیا۔ لوط علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قوم کو دیکھو، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اس کو بھی ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے ساتھ شروع ہی میں حضرت آدم اور شیطان کا وہ واقعہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام و تسلیمات کو تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو حضرت آدم کو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ یہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے۔ اچھا ہمیں دلیل سکھاتا ہے، ہمارے سامنے تکبر بڑھائی فخر میں انسان بگڑ جائے گا، ہماری بات میں بڑھائی گیا انک من الصاغرین، تو جتنا بڑا بنتا تھا نا تو ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، نکال دیا نا۔ اچھا جس کی وجہ سے میں جا رہا ہوں نا چھوڑوں گا نہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، آپ ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے. اللہ نے فرمایا جا جو تیرے پیچھے ہو گیا نا وہ بھی تیرے ساتھ ہی جاتے ہوئے جائے. شروع کر دی شیطان نے اپنی محنت. حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیمات پر اللہ تعالیٰ نے ایک شجرہ درخت کھانے سے منع فرمایا. شیطان نے وسوسہ ڈال کے قسمیں کھا کھا کے اس درخت کے قریب کر دی. استعمال کروا دی. استعمال کرنا تھا، جنتی لباس اترنے لگا. پریشان ہو کے کہ کیا ہوا؟ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنے جسم پر ڈالنے لگے. اللہ نے فرمایا الم انہکما انکرکم الشجرہ، کیا روکا نہیں تھا کہ اس کے قریب نہ جانا؟ اور تمہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی باتیں نہ مانو؟ اب آپ کو بھی جنت چھوڑنا پڑے. وہاں سے دنیا کے اندر بھیج دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے. آج علیہ السلام و تسلیمات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافی کے الفاظ کے ہم نے خود سکھائے اور معافی کے ہم نے خود قبول کی. اللہ فتلقى آدم من ربه کلمات، حضرت آدم نے کلمات سیکھے اپنے رب سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فرمایا فتاب علیہ، ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اللہ نے نتیجے کے طور پر اولاد آدم کو 4 خطاب کیے سمجھانے کے لیے اس واقعے کے بعد. پہلی تھی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہے. لباس یہ تمہیں، اس لباس کے 2 فائدے ہیں. نمبر 1، یہ تمہارے پوشیدہ اعضاء کو چھپاتا ہے. چھپاتا ہے، اعضاء چھپ جاتے ہیں. معلوم ہوا جس لباس سے انسان کے اعضاء نہ چھپے وہ لباس نہیں ہوتا. لباس نہیں، اتنا پتلا لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء نظر آئے اور قرآنی روپ سے وہ لباس نہیں. آپ نے اسلام سے بات نے فرمایا ان قیامت ایسی عورتیں ہوں گی لباس پہن کر بھی وہ ننگی ہوں، لباس پہن کے بھی وہ ننگی ہوں. فرمایا ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنتی. یا لباس جو موٹا پہنا لیکن اتنا ٹائٹ کر کے پہنا، یہ سارے آزاد پھر محسوس ہو رہے، وہ بھی کوئی لباس ہے. کیونکہ لباس کا مقصد اس سے پورا نہیں ہو رہا. مقصد پورا نہیں ہو رہا. مقصد تو کیا ہے؟ آزاد چھپے. اللہ مان کے ساتھ ہی ناراض ہو، پہلے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ پوچھتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر لباس کی چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو یہ نہیں ہوتی، بالکل ہوتی. لیکن اگر اس نے ایسی پہنی ہے کہ سب کچھ ہی محسوس ہو رہا ہے اور صرف محسوس نہیں ہو رہا، سجدے میں جائے تو سب کچھ ننگا ہو رہا ہے، اس کی نماز تو پتہ نہیں ہو نہ ہو کچھ نہیں ہوتی. کیا مسئلہ ہے؟ اس کے سامنے ہونے کا پڑا ہوا اس کی کیا نماز ہوتی؟ تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. وریشہ لباس کا دوسرا مقصد فرمایا یہ انسان کے لیے خوبصورتی ہے کہ بغیر لباس کے انسان کتنا عجیب سا لگے. جانور میں اور اس میں کیا فرق ہو؟ انسان اور بندر میں تو فرق تو نہیں ہوگا، تو نہیں دے سکتے. یہ اللہ نے لباس سے انسان کو زینت اور خوبصورتی بخشی. تو لہٰذا لباس بھی وہ جو زیب و زینت والا. نمبر 2 یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے اولاد آدم شیطان کے بہکاوے میں کبھی نہ آنا. یہ تمہیں بہکا کے چھوڑے گا. اس نے تمہارے باپ حضرت آدم کو نہیں چھوڑا، تمہارا وفادار کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ تو
باپ سے دشمن طرح ہے، اور اس نے جو وار کرنا ہے وہ لباس ہی سے کرنا ہے کہ اس نے تمہارا لباس اتروا دینا ہے۔ جتنا لباس اترتا جائے گا شرم و حیا کی کمی ہوتی چلی جائے گی، اور شرم و حیا کی کمی ہوتی جائے گی، شیطان کے پیچھے چلتے رہے گا۔ اور دیکھتے نہیں مکہ والوں کو، اس زمانے میں شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، لوگوں کو جو تباہ کرنے کے لیے آتے تھے بیت اللہ کا، کہ دیکھو جس لباس میں تم گناہ کرو وہی لباس پہن کے بیت اللہ کا تباہ کرو، ہوئے 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 ہوئے، یہ تو بڑا گناہ ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر کیا کریں؟ یہ جو بیت اللہ کے متولی ہیں نا نیک لوگ کے، ان کے لباس لے لیا۔ اچھا وہ کتنے لوگوں کو لباس ہے؟ وہ ممکن نہیں، جن کو مل کے ٹھیک ہے، باقی لوگ ننگی طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیت اللہ کے طواف عادت ہو رہی ہے، ننگے ہو۔ فرمایا دیکھو شیطان نے کیسے لباس اتروایا اور کس طرح بیوقوف بنایا۔ انہیں تو بیوقوف بنانا ہوتا ہے، اور آدمی بڑے آرام سے بیوقوف بن جاتا ہے۔ جی کیا کریں، صبح نماز کے بعد شہر کے لیے جانا ہوگا، اس لیے ہم یہ شہر اور لباس کر لیا ہے۔ یہ نکلے کہ شہر اور پتن کیسے کیا ہے، یہ رب کے دربار کیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے شادی میں چلے جاؤ نا آپ کو عشاء کے بعد، تو اب میں نے جا کے سونا تھا، میں نے کہا وہ لباس پہن کے تو شادی نکال لی، انہیں تو نہیں ہوتا ہے۔ رب کی نماز کے تیسرا حکم اللہ نے یہ دیا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب بھی مسجد میں آؤ، رب کو سجدہ کرنے کے لیے آؤ تو خوبصورت لباس پہن کے آیا ہے، زیب و زینت کے ساتھ آؤ۔ فرمایا زیب و زینت اللہ نے پیدا ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے۔ کون کہتا ہے زیب و زینت حرام ہے؟ فرمایا جس رب نے یہ چیزیں عطا کی ہیں وہ پسند کرتا ہے انسان پوری تیاری کے ساتھ رب کی حضور سجدہ کرنے والا، رب کے حضور سجدہ کرنے والا۔ جو لباس پہن کر ہم کسی اور مجلس میں نہیں جا سکتے، خدا اس لباس میں رب کی عبادت بھی نہ کرے، اس چکر میں نہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے صرف نماز ہونے کی بات نہیں کی، فرمایا خذوا زینتکم، زیب و زینت جس لباس میں وہ پہن کے آئے۔ میری بات ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، اے اولاد آدم جب بھی میرے پیغمبر تمہارے پاس آئے اور میری جانب سے رہنمائی لے کر آئے، میری آیات تمہیں پڑھ کے سنائیں، ان آیات کو تم نے ماننا ہے، انکار نہیں کرنا۔ جب تک ان چیزوں کو مانتے رہو گے اللہ تعالیٰ آخرت کے سارے خوف اور غم تمہارے ختم کرنا ہے۔ اگر تم نے نہ مانا فرمایا جہنم میں جاؤ گے، وہاں ایک دوسرے پر لان تان کرتے رہو گے، فائدہ کچھ نہیں۔ سب سے پہلا دعویٰ صورت کا تھا کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آئے جو ٹوک اسے بیان کر، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کا واقعہ بیان کیا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے 6-7 رکوعوں کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ فرمایا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات نے کلمہ حق کس طرح دو ٹوک فرعون کے سامنے بیان کیا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، حق کا کلمہ کہا، جادوگر آئے ان کو بھی سمجھایا، اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی اور وہ ایسے ایمان والے بنے جب انہیں کلمہ پڑھا فرعون دھمکیاں دے رہا ہے، سولی پہ چڑھا دوں گا، قتل کروا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، جو ہو سکتا ہے تو کر لے، یہ ایمان اندر گیا ہے، جان باہر آ سکتی ہے، ایمان نہیں آ سکتا۔ اس طرح دو لوگ بات کہنے کی، اپنے اندر جنون پیدا کر، بہادری پیدا کر۔ اللہ ایمان والا بزدل نہیں ہوتا، ڈرنے والا دبنے والا نہیں ہوتا، وہ چٹائی پہ بیٹھا ہو، ایوان بالا میں بیٹھا ہو، بات اس کی ایک ہی ہوتی ہے، وہ کہیں نہیں گھبرایا کرتا۔
بنی اسرائیل نے موقع کا موقع تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات کو. انسان بسا اوقات غیروں کا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن اپنی صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنے جو ہوتے ہیں اپنے ہو کے جو گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیمات ان سے بھی نہیں ڈرتے. بنی اسرائیل کو بھی جگہ جگہ ٹوکا، کیوں مجھے کی عبادت کی، کیوں بڑا کام کیا، تمہیں جو روکا تھا تم کون ہو؟ معلوم ہوا کہ اپنی صف میں کھڑے لوگ بھی اگر غلط کام کریں تو اس کو غلط کہنا چاہیے. بعض لوگ اس کو تو ضرورت سمجھتے ہیں کہ سامنے والی صف میں جو ہے اس کو غلط کہو، اپنی صف میں جو ہے یہ سارے ٹھیک ہے، یہ دودھ کی نہر میں دھلے ہوئے یہ سارے ٹھیک ہے. نہیں نہیں، حق یہ ہے ان کو بھی برا اس کو بھی کہو اس کو بھی کہو. آج ہمارے اندر خرابی یہی ہے، وہی خرابی اس میں ہے تو کہتے ہیں گندا ہے، وہ خرابی اس میں کوئی گل نہیں جائے نہ یہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی حق ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ یہ تو سب نبی تھے، سب پر حق تھے، لیکن سب نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم، اے میری قوم، اے میری قوم. حضرت موسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. فرمایا اب اللہ کے آخری نبی آ گئے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں تم تمام کی جانب اللہ کا رسول ہوں. اب قوم کی بات نہیں رہی، اب مکہ والوں کی بات نہیں رہی، اب مدینہ والوں کی بات نہیں رہی، اب عرب کی بات نہیں رہی، اب عجم کی بات نہیں رہی. فرمایا یا ایھا الناس. اللہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس الحمدللہ رب العالمین. فرمایا جہاں تک رب کی ربوبیت جائے گی وہاں تک میری نبوت جائے گی. عام نبوت ہے، آخری نبی اللہ کے، آپ کے بعد کوئی نبی. ہاں آپ کا جو کام ہے وہ قیامت تک رہے گا. آپ کے نائبین یہ کام کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا اس طرح کام نصیب فرمایا ہے. اس کے ساتھ جڑے کہ عرب میں، عجم میں، افریقہ میں، جزیروں میں جگہ جگہ جا کر اپنا کھاتے ہیں، اپنا لاتے ہیں، اپنے بستر اٹھاتے ہیں، لوٹا بھی کسی سے نہیں مانگتے کہ لوٹا بھی آتا ہے. لوگوں کو تو یہ عیب نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں ساتھ سامان ہے ان لوگوں کو کہ اس گئے گزرے دور میں بھی دروازہ کھٹکھٹا کے دین کی دعوت ہے. کرام ہے اللہ کا کہ اللہ نے یہ محنت ہمارے اس وقت میں زندہ کی. دنیا چل کے آتی ہے اس کام کے لیے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کی جانب. اللہ اکبر. اور بھی بہت سارے مضامین ہیں. قرآن سامنے ہوتا ہے تو جب کرتا ہے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. آخری بات فرمایا کہ بقر علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا. جتنے بھی تم بڑے ہو جائے، نیک وکار ہو جائے، کبھی اللہ کے کسی قریبی اور ولی کی دشمنی مول نہ لینا، کبھی نہ لینا. بلعام بن باعورہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، بڑا عالم، بڑا مستجاب الدعوات، دعائیں مانگنے والا، اور اللہ اس کی دعائیں قبول بھی کرتا ہے جو وہ مانگتا ہے. اللہ نے حکم دیا جبارین کے خلاف جہاد کرو بنی اسرائیل. تو وہ لوگ آگے کے کام خراب ہو گئے، ہمارے خلاف جہاد ہوگا. تو وہ اس کے پاس پہنچے کہ تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیری مہربانی، تو ہمارے حق میں دعا کر دے کہ ہم کامیاب ہو جائے، یہ ایمان والے رہ جائیں. شروع میں انکار کیا، بہرحال بڑی مشکل سے وہ اس کو تیار کیا اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کرنا چاہتا تھا ان جبارین کے خلاف. اللہ اکبر. اصل تو یہی بنتی تھی نا. اور یہ لوگ بدعا کرانے آئے تھے بنی اسرائیل کے خلاف، تو اپنی طرف سے وہ بنی اسرائیل کے خلاف دعا کر رہا ہے
لیکن زبان ایسی الٹ ہوئی کہ بتواؤں کے خلاف جاری. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہے، میں کچھ کہتا ہوں زبان سے کچھ اور نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ہم نے اس کی حالت اس طرح کر دی جس طرح کتا ہوتا ہے، زبان لٹک کے باہر. فرمایا جس طرح کتا ہانپتا رہتا ہے چاہے جو کچھ ہو یا ہو وہ ہانپتا ہی رہے گا. فرمایا وہ بھی اسی طریقے سے ہانپنے والا ہے. تو فرمایا کہ اتنا نیک ہو، نیکی پر ذرہ نہ ہو، اور خاص طور پر اللہ کے کسی نیک آدمی سے دشمنی بولنا ہے. جو لے گا فرمایا کہ غیر ممکن ہے کہ اللہ اس کو بظاہر میں کتا بنا دے. اس لیے ہم نے کئی بزرگوں سے یہ بات سنی کہ اس زمانے میں اللہ جس کو تباہ کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے کسی ولی کا دشمن بنا دیتا ہے، ٹکرا دیتا ہے، بس اس کے بعد اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور اسی پر ہمارا